اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں، واٹ از دی ایویڈنس. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں. اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے، جتنا کم ڈسکس کیا جائے، اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی خبریں اور قیاس آرائیاں بے بنیاد. ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو اس سے خود سوال کریں، پوچھا جائے ڈیل کون کر رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں. ملک اور باہر بیٹھے لوگ عوام کو آدھا سچ بتا رہے ہیں. سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں. آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قیاس آرائی نہ کی جائے. There were some conditions which were non-negotiable from our side, and so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day, and we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. پاکستان میں کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پاک افغان بارڈر پر باڑھ کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں، انہیں محفوظ بنانا ہے. یہ امن کی باڑھ ہے اور ضرور مکمل ہوگی. ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا، کہتے ہیں کوئی جنگ بندی نہیں، ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن جاری ہے. کسی بھی مسلح گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کابینہ ارکان کے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پر تحفظات. ارکان نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کو ریاست کے اندر ریاست کے قیام سے تشبیہ دے دیا. کہا بل ملکی معاشی خود مختاری سرنڈر کرنے کے مترادف ہوگا. وفاقی وزراء کا قرضے اور مہنگائی بڑھنے پر بھی اظہار تشویش. وزیر خزانہ کا کابینہ ارکان کو اپوزیشن کے موقف پر توجہ نہ دینے کا مشورہ. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم میں رابطہ. احسن اقبال اور مفتاح اسماعیل کی ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. احسن اقبال بولے اسٹیٹ بینک کا گورنر پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا. خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم حکومت کا حصہ ہیں لیکن ہمارے عزائم حکومت جیسے نہیں. فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف بے نقاب ہو گئی. تمام سیاست دانوں کی کرپشن اکیلے عمران خان کے برابر نہیں ہو سکتی. ثابت ہو گیا عمران خان کا پورا ٹبر چور ہے. ثابت ہو گیا اس کے پیچھے بین الاقوامی لابی ہے. مولانا فضل الرحمان کی مصطفیٰ کمال کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. مصطفیٰ کمال بولے ملک کسی کے اشارے اور ایما پر نہیں، آئین پر چلنا چاہیے. پاکستان غریب تر، عمران خان امیر تر ہو گئے. عمران خان کا کرپشن سے آلودہ بھیانک چہرہ سامنے آیا. بلاول بھٹو زرداری کی تنقید. کہتے ہیں کرپشن کے خلاف نام نہاد مہم کی آڑ میں ملک کو لوٹا گیا. الیکشن کمیشن کی رپورٹ پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ کو ثابت کرتی ہے. اب حساب دینے کا وقت آ چکا ہے. وزیر اعظم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈ کی جانچ پڑتال کے منتظر. ٹویٹ کیا قوم حقیقی سیاسی فنڈ ریزنگ، مفادات اور بھتہ خوری کا فرق دیکھے گی. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کی بنیاد سیاسی فنڈ ریزنگ پر ہے. تقریب سے خطاب میں عمران خان بولے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. تیاری رکھنا، حساب کتاب کا وقت آن پہنچا ہے. مریم نواز کا رد عمل. کہا پاگل سمجھ رکھا ہے لوگوں کو، جو بولو گے لوگ مان جائیں گے. 7 سال سے دھونس اور طاقت کے ذریعے کیس کو چلنے کیوں نہیں دیا؟ کیوں اتنے سال راہ فرار اختیار کرتے رہے اور پھر منتیں کہ رپورٹ ریلیز نہ کی جائے؟ حکومت کا نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع پر غور. قانونی ماہرین اور اٹارنی جنرل کی لاء افسران سے مشاورت. ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے بیان حلفی، 7 جمع میڈیکل رپورٹس کا جائزہ. ملک کے بیشتر شہروں میں جھڑی لگ گئی. کراچی میں بارش سے نشیبی علاقے پانی پانی. سرجانی میں سب سے زیادہ 36.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ. کراچی میں کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا. کئی علاقوں کی بجلی بند. کورنگی بلال کالونی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق.
بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑ سفیدی سے ڈھک گئے۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں راستے بلاک، لوگ گھروں میں محصور۔ کالام میں ریکارڈ 16 انچ برف باری، مالم جبہ میں 12، چترال میں 1 انچ برف پڑی۔ اومیکرون نے بڑے شہروں میں پنجے گاڑ لیے۔ لاہور میں مزید 19 افراد میں وائرس کی تصدیق، متاثرہ افراد کی تعداد 170 ہو گئی۔ کراچی میں اومیکرون کے مزید 32 کیسز، تعداد 124 تک جا پہنچی۔ پاکستان میں کرونا کے 898 نئے کیسز، 5 اموات، مثبت کیسز کی شرح 2% کے قریب ہو گئی۔ وفاقی حکومت کا عوام کو جلد سے جلد ویکسین لگوانے کا مشورہ۔ پاکستانی پائلٹس کے لیے امتحانات پر عائد پابندی ختم۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان۔ پی آئی اے کے برطانیہ اور دیگر ملکوں کے لیے براہ راست پروازوں پر پابندی ہٹنے کا امکان۔ مہنگے نمک نے ہانڈی کا ذائقہ پھیکا کرنا شروع کر دیا۔ نمک کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ۔ مختلف کمپنیز کا 800 گرام نمک کا پیکٹ 50 روپے کا ہو گیا۔ برانڈڈ سادہ نمک 800 گرام 30 سے 35 روپے میں فروخت۔ آیوڈین ملا نمک 45 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ کراچی میں بارش کے باوجود جماعت اسلامی کا دھرنا، شہر بھر کے مدارس کے طلبہ بھی شریک۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 6 دن گزر گئے، حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ سندھ حکومت نے اداروں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہزاروں طلبہ کا مستقبل تاریک ہونے سے بچ گیا۔ سپریم کورٹ نے کینٹ بورڈز کو نجی سکولز سیل کرنے سے روک دیا۔ کینٹونمنٹ علاقوں سے پرائیویٹ سکولوں کی بے دخلی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنایا گیا۔ ملک بھر کے کینٹونمنٹ بورڈز کو نوٹس۔